دجال کب آئے گا اور اس وقت دجال کہاں پر ہے؟ بہت سے لوگوں میں یہ تجسس پایا جاتا ہے، مجھے بھی بہت سے سوالات موصول ہوئے۔ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ دجال مشرق سے خود کو ظاہر کرے گا اور 40 راتوں میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، یروشلم کو فتح کرے گا، کمزور ایمان والے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اور شیاطین کی فوج اس کی مددگار ہوگی، اور سب سے زیادہ اس پر ایمان رکھنے والے یہودی ہوں گے۔ اور اس کی واضح نشانیوں میں ہے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے ماتھے پر کافر یا کفر لکھا ہوگا۔ سوائے طیبہ اور مکہ کے، مدینہ اور مکہ کے، یہ پوری دنیا میں ہر جگہ ٹریول کرے گا اور اپنے ماننے والوں کو جو کمزور ایمان والے ہوں گے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور وہ کب آئے گا؟ اس حوالے سے جو مستند حوالہ ملتا ہے اور تفصیلی بات ملتی ہے وہ ملتی ہے، امام مسلم نے لکھا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان فرمایا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے تمام صحابہ کو جمع کیا اور پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی تھے، یعنی عیسائی تھے پہلے، اور یہ بتاتے ہیں کہ میں قبیلہ لحم اور قبیلہ جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ مشرق کی جانب سمندر میں بحری سفر پر تھا، اور طغیانی آ گئی، یہاں تک کہ ہمارا جہاز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ پھر ہواؤں کی موجوں کے ساتھ ہم سفر کرتے رہے اور ہم راستہ بھٹک گئے تھے، یہاں تک کہ 30 روز ہم سفر کرتے رہے، اور بالآخر ہم ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جس کے بارے میں ہمیں بالکل خبر نہیں تھی۔ پھر ہم نے اپنے بحری جہاز میں سے کچھ چھوٹی کشتیاں نکالی، اور ان کشتیوں پر بیٹھ کر ہم جب اس جزیرے پر پہنچے، وہ جو ایک خوفناک اور پراسرار جزیرہ تھا، کہتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے پر پہنچے تو سامنے ہم نے ایک جانور کو کھڑا پایا جس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی پشت کس طرف ہے۔ ہم تمام لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، کہ وہ جانور کلام کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، یعنی جساسہ جاسوس سے ہے، دجال کی خبر دینے والا۔ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے چھوڑو، یہاں قریب ہی ایک گرجا گھر ہے، اس کے اندر ایک انسان موجود ہے جسے تم لوگوں سے، یعنی انسانوں سے بات کرنے کا بڑا شوق ہے، جو بڑا مشتاق ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بات کی اور پھر اس نے بڑی پراسرار سی بات کی کہ قریب ایک گرجا گھر ہے جہاں انسان موجود ہے جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو ہم ڈر گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی جن ہے، لیکن اس نے کہا کہ تم گرجا گھر چلے جاؤ۔ پھر ہم نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ اس کی جان چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں گرجا گھر، وہاں کوئی انسان تو موجود ہے، چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہم گرجا گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا، اتنے بڑے جثے والا انسان ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اتنا خوفناک تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اور گھٹنوں سے لے کے ٹخنے تک اس کی پنڈلیاں اتنی بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ، بڑے بڑے سنگلوں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس سے خوف زدہ ہوئے کہ اتنے بڑے جثے والا آدمی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، پہلے تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سے بہت مشتاق تھا، وہ کچھ سوال جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا مجھے نخل بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ اب نخل بیسان، شارحین نے لکھا ہے، یہ ارض فلسطین کا کھجوروں کا ایک باغ ہے۔ اس نے پوچھا کیا وہ باغ ابھی بھی کھجوریں دے رہا ہے، لوگ اس سے سراب ہو رہے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہاں، وہ باغ آباد ہے، لوگ اس سے کھجوریں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ ان قریب وہ ویران اور اجڑ جائے گا، یعنی وہ کھجوریں دینے بند کر دے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اردن اور ارض جو شام ہے، اس کے اندر ہی ایک واقعہ مقام ہے جو ایک بہت بڑا سمندر ہے، بحیرہ تبریہ، اور امام طبرانی بھی اسی علاقے سے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ سمندر خشک ہو گیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ سمندر ابھی خشک نہیں ہوا، وہ رواں دواں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان قریب وہ خشک ہو جائے گا، یعنی یہ اس کے آنے اور ظہور کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ ان قریب وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے چشمہ ظہر کے بارے میں بتاؤ۔ اب یہ چشمہ ظہر بھی موجود ہے۔ یہ جتنے مقامات ہیں کوئی تخیلاتی کہانی نہیں،
یہ دنیا میں مقامات موجود ہیں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ حضرت تمیم داری سے سن کر صحابہ کو فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کیا یہ وہی نشانیاں نہیں جو پہلے تمہیں میں بتاتا رہا ہوں دجال کے بارے میں؟ اور پھر یہ جو چشمہ زہر کے بارے میں اس نے پوچھا، اس نے کہا کیا ابھی بھی لوگ اس چشمے سے سراب ہو رہے ہیں اور اپنی کھیتیوں کو پانی دے رہے ہیں، یعنی اس سے وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہاں، لوگ اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، گو کہ اس کا پانی بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیین کے نبی کے بارے میں بتاؤ، عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، وہ نبوت کے معاملات کیسے چلا رہے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، نصرانی تھے، لیکن علم رکھتے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ ہاں، اب وہ مکہ سے یثرب چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا عربوں کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہاں، عربوں کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ عربوں کے لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ تمیم داری نے جب یہ بتایا کہ عربوں کے قریب کے تمام علاقے ان کی اطاعت میں آ گئے ہیں، تو اس پر وہ کہنے لگا کہ ہاں، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، یعنی وہ خود کو دجال نہیں کہے گا، دجال دھوکے باز کو کہتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور ان قریب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے اذن ہوگا کہ میں پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ اور کہنے لگا کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے طیبہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ اور ایک مقام میں جو احد پہاڑ ہے اس کے قریب، یعنی اس پہ ایک وہ واقعہ ہے، محل بھی وہاں پہ بنا دیا گیا۔ آپ سعودیہ کا ٹریول کریں تو آپ کو وہ نظر آئے گا، وہ محل بنا دیا گیا۔ اس مقام پہ کھڑا ہو کر وہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو آواز دے گا، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، وہ مکہ اور مدینہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ اس نے کہا کہ جب میں کوشش کروں گا طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، تو آگے دربان کھڑا ہوگا فرشتہ جو ننگی تلوار لیے ہوگا، وہ مجھے اندر داخل ہونے سے روکے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور یہ فرمانے لگے تو حضور نے کھڑے ہو کر اپنا عصا اپنے ممبر پہ مارا ایسے، اور فرمایا کہ ہاذا طیبہ، طیبہ طیبہ ہے، یعنی 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے۔ یہ جو عاشق ہم کہتے ہیں نا کہ مدینہ مدینہ ہے، یہ خود حضور نے فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے۔ طیبہ کی یہ طاقت ہے کہ دجال بھی مدینہ شریف میں اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بحیرہ شام اور بحیرہ یمن کی طرف سے آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، یعنی یہ حکمت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ صیغہ راز میں رکھا جائے۔ اور اب بھی دیکھیں آپ کے اتنے جدید دور میں بھی بہت سے ایسے جزیرے ہیں، بہت سے ایسے سمندر ہیں، ایسے مقامات ہیں جن کی طرف بحری جہاز بھی گئے ہیں اور فضائی جہاز بھی گئے ہیں، لیکن وہ ان ایکسپلورڈ ہیں، ان ڈسکورڈ ہیں۔ وہاں تک جہاز گئے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکے۔ وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں